الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف اور ان جہازوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتے ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمانوں سے اتارا اور اس سے زمین کو مردہ کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جانور بسا دیے، اور ہواؤں کے چلنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں، ایک ایسی قوم کے لیے جو عقل استعمال کرتی رہتی ہے، ایمان آفرین نشانیاں ہیں۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 164 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل کی آیہ مبارکہ جو آیت توحید وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، جب اس کا اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس کے بعد کفار نے یہ کہا کہ اتنی بڑی سرزمین ہے، آسمان ہیں، نظام کائنات ہے، سمندر ہیں، دریا ہیں، یہاں اتنی مخلوقات بستی ہے، تو یہ عجیب بات ہے کہ سب کو اکیلا ایک خدا کیسے چلا سکتا۔ یہ اعتراض کیا بت پرستوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، جب آپ نے اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اس آیت کے ساتھ جو کل آپ نے سنی اعلان کیا، تو اس پر ایک تو یہ شان نزول لکھا ہے مفسرین نے کہ اس کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نمبر 164 جو آپ نے ابھی سماعت کی، اللہ نے یہ اتاری اور اس کا جواب کافروں کو عطا فرمایا۔ ایک اور شان نزول اس آیہ مبارکہ کا لکھا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کفار نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ کہا کہ ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں، آپ کے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو صفا پہاڑی ہے، کوہ صفا، یہ ساری سونے کی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کی ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کون کی کنجیاں عطا فرما دی ہوں، اس کے لیے یہ کیا چیز ہے؟ ایک سونے کا پہاڑ بنانا یہ ان کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، انس بن مالک راوی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوتیت مفاتیح السماوات والارض وفی روایت اوتیت مفاتیح الخزائن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موجود تھے سارے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں، آپ جو چاہیں کر دیں، جس کو جو عطا کریں کر دیں۔ امام بخاری ایک وہ حدیث لائے ہیں کہ جب ایک غزوہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، صحابہ بھوک سے نڈھال تھے، کسی کے پاس کچھ کھانے پینے کا ہے؟ تو جناب سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس
میں نے آتے ہوئے اپنے پاؤں کے ساتھ ایک چھوٹی سی وہ تھیلی کپڑے کی جو بنائی ہوتی وہ میں نے باندھی ہوئی تھی، اس میں 2-4 کھجوریں میں نے ڈالی تھیں کہ جنگ ہے، حالات کیسے ہوں تو چلیں، کھجوریں تو کام آ ہی جائیں گی۔ تو وہ میں نے اپنے پاؤں کے ساتھ باندھی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ پوٹلی سی ہے تھوڑی سی، اس کے اندر 2-4-5 کھجوریں میں نے رکھی ہوئی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ لے آؤ، یہ پوٹلی لے۔ کہتے میں نے کہ اتار کر اپنے پاؤں سے آقا کو پیش کی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، دست مبارک ڈالا اور ایک مجھے دی اور میرے جو چند دوست میرے ساتھ تھے صحابہ کرام انہیں دی، اور اس کے بعد فرمایا اے ابو ہریرہ انہیں لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اب لشکر میں تقسیم کرنی ہے، اور کھجوریں کتنی ہیں جی؟ 4-5۔ راوی کہتے ہیں مجھے گمان ہے یا 4 ہیں یا 5 ہیں یا 3 ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ اب ظاہر پاؤں کے ساتھ کوئی شاپر تو نہیں باندھا جا سکتا کلو کا، اور خود راوی کہتے ہیں کہ مجھے گمان ہے کہ 3, 4 یا 5، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اس کے اندر جھانک کر مت دیکھنا، لوگوں میں تقسیم کرتے جا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سارے مجاہدین میں تقسیم کی، پاؤں میں باندھ لی، میں نے مجاہدین میں تقسیم کی، اور جس جس کو جتنا چاہیے تھا، جتنی چاہیے تھی، میں سب کو دیتا رہا، تقسیم کرتا رہا۔ اس کے بعد میں واپس گیا اور میں نے اس کو نہ دیکھا نہ کھولا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد کئی عرصے تک اس میں سے ہم کھجوریں کھاتے رہے، ہم کھجوریں کھاتے رہے اور استعمال کرتے رہے۔ کہتے اس کے بعد ایک اور جنگ ہوئی، غزوہ ہوا، لڑائی ہوئی ایک، اس میں نہ جانے وہ کہاں سے کھل کے گر گئی، مجھے نہیں پتا، تو اس کے بعد وہ مجھے نہ مل سکی۔ لیکن یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس وہ رہی پوٹلی، ہم اس میں سے کھجوریں نکال نکال کے کھاتے رہے۔ اسی طرح وہ پانی والی ہے کہ ایک پیالہ پانی کا تھا، آقا کریم علیہ السلام نے اس کے اندر اپنی انگلیاں مبارک ڈال دی اور انگلیوں میں سے چشمے جاری ہو گئے، فرمایا اس پیالے میں سے پی لو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا یقین ہے اس دن ہم 1000 تعداد میں تھے اور ہم سب نے پانی سیر ہو کے پیا۔ آقا نے فرمایا اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا دو، جانوروں کو بھی پلا دیا، اور اس کے بعد وہ پیالہ اسی طرح بھرا ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے آقا کریم علیہ السلام کے لیے یہ چیزیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی تو اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سونے کا ہو جائے گا، سارا پہاڑ سونے کا ہو جائے گا، اور اللہ کے لیے کیا ہے؟ سونا بنانا کسی چیز کو، اس کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کن فیکون، بس اتنی سی بات۔ اور پھر دعا کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے عرض کرنی تھی، اللہ نے پوری فرما دینی ہے۔ وہ جو چاہیں، جن کے کہنے سے پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، ناممکن ہے نا جی، پتھر تو نہیں نا کلمے پڑھتے، پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے؟ اور کس کے ہاتھ میں پڑھے ہیں؟ ابو جہل کے ہاتھ میں پڑھے، انہوں نے گواہی بھی دی ہے۔ بہت سارے معجزات ہیں جو حدیث کی کتب میں موجود ہیں، اب سب کو عقل تو نہیں تسلیم کرتی، تو معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے سامنے آپ کی عقل عاجز آ جائے، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اگر میں ان کو سونے کا بنا دیتا ہوں اور یہ ایمان نہ لائے تو پھر میں ان کو وہ سزا دوں گا کہ قیامت تک کے لیے یہ نشان عبرت بنیں گے، اور پھر ایسی سزا دوں گا اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی ہو۔ ظاہر اب ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ایک کمٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اب اللہ کو تو پتہ تھا کہ یہ ایمان لے آئیں گے یا نہیں لے آئیں گے، وہ تو صرف لالچ میں تھے، یہ تو لالچ میں بات کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا سے الفاظ اپنے واپس لیے اور فرمایا اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے۔ ایک یہ روایت بھی لکھی گئی ہے، لیکن جو پہلی روایت ہے وہ زیادہ ثقہ ہے، کیونکہ جو لکھا گیا وہ دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب اس کے اندر اللہ نے
8 نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اپنی قدرت کاملہ کی 8 نشانیاں اس ایک آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ 8 نشانیاں۔ نمبر 1، ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کیا جانا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ 7 آسمان جو جس پر اتنی کثافتوں والے ستارے اور سیارے موجود ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ایک سیارہ گر جائے تو پورے لاہور کو تباہ کرنے کے لیے کافی، ایک سیارہ، اور وہ بھی کوئی سب سے بڑا نہیں، یہ چھوٹے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک شہاب ثاقب دنیا میں گرا تھا تو تقریباً 65 سال تک وہاں پہ دائیں بائیں علاقوں میں جو بچے پیدا ہوتے تھے، اور ایک سروے 70 سال کا ہے، وہ معذور اور اپاہج پیدا ہوتے تھے۔ اس قدر کثافت ہے، اس قدر وزن ہے، یہ ایک سیارے کی بات چل رہی ہے، ستارے اس سے بھی بڑے ہیں۔ وہ سارے کے سارے کس پہ اللہ نے رکھے ہیں؟ آسمان پر۔ اور سورج کتنا بڑا سیارہ ہے، کتنا بڑا ستارہ بھی ہے، ستارہ اس میں بھی سائنسدانوں کا اختلاف ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ستارہ زیادہ قرین قیاس ہے۔ اسی طرح چاند کو دیکھ لیں، کتنا بڑا ستارہ ہے۔ ایک سورج ہے جو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ پوری دنیا کی ساری ٹیکنالوجی اکٹھی کر لی جائے اور انرجی جمع کر لی جائے، سورج کی روشنی جیسی کوئی روشنی ہو سکتی؟ ساری دنیا کی آپ لائٹیں اکٹھی اور بڑی سرچ لائٹ لگا لیں، سورج والی روشنی کلیئر نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ایک سورج کی بات ہے۔ باقی نظام دیکھیں، ستارے، سیارے، پورا سولر سسٹم، نظام شمسی دیکھیں، فرمایا یہ آسمانوں کا پیدا کیا جانا، اور پھر اتنا بڑا آسمان ہے، نیچے کوئی پلر کوئی نہیں ہے، ستونوں کے بغیر کبھی کوئی چھت کھڑی ہوئی نہیں ہوتی، لیکن یہ بغیر ستونوں کے چھت کھڑی کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کتنی بڑی نشانی ہے اس کی یہ آسمان، اور پھر اس کے بعد اتنا ہی فاصلہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے، پھر ایک اور آسمان، پھر اس کے بعد ایک اور آسمان، اتنا ہی فاصلہ، اور 7 آسمان، اور اس کے بعد پھر آگے معاملات۔ اسی طرح زمین ہے اللہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اللہ کا شاہکار ہے یہ زمین جو سارے انسانوں کو اٹھائے پھرتی ہے، ساری کائنات کے بوجھ اٹھائے پھرتی ہے۔ کس قدر ہے یہ اللہ کی تخلیق۔ اور آگے فرمایا گیا واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا بدلنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کتنی بڑی نشانی ہے۔ ایک وقت ہے رات آتی ہے، ایک وقت ہے دن آ جاتا ہے، پھر کچھ عرصہ ایسا ہے رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر کیا ہے جی، رات چھوٹی ہونا شروع ہوتی ہے، دن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک پورا نظام ہے، صدیوں سے چل رہا ہے اور منظم انداز میں چل رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوا اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہو؟ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا نظام اس قدر منظم ہے، ایسا نظام دنیا میں کوئی انسان نہیں چلا سکتا۔ تیسری نشانی فرمائی والفلک التی تجری فی البحر، وہ اللہ ہے، ایک چھوٹا سا پتھر کنکر اٹھاؤ، پانی میں پھینکو، دریا میں، کشتی آؤ، پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کنکر آپ اٹھائیں، اس کو آپ پانی میں پھینکیں، دریا میں، سمندر میں، ڈوب جاتا ہے کہ نہیں ڈوبتا؟ اور اسی پانی کے اوپر ہزاروں ملین ٹریلین ٹن وزن رکھنے والا بحری بیڑا اور کشتی میرے مالک نے پانی کے اوپر تیرا رکھی۔ یہ کس کی کاراگری ہے؟ اللہ کی ہے۔
ایک ہلکا سا ہے ماشے جتنا پتھر وہ پانی پہ نہیں ٹھہرتا، اور اسی پر کشتی کی اب جدید شکل، یہ جو آپ کے سی شپس ہیں یہ کشتی ہے، جدید طریقہ یہ ہے، اور کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کشتی ہے، یہ سارے بحری بیڑے ہیں، یہ کشتی کی جدید شکل ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں ٹریلین ٹن کی چیزیں آتی ہیں، اور وہ کئی مہینے تک کھڑا بھی رہتا ہے آپ کے وہاں بندرگاہ کے اوپر، پانی کے اوپر کھڑا رہتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے، وہ سارا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ نظام کس نے بنایا؟ پانی کے اوپر تیرنے کا یہ اللہ نے بنایا۔ اس کے بعد نشانی فرمائی بما ينفع الناس، فرمائی اس میں لوگوں کے لیے بڑے نفع ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، پھر ایک اور نشانی کا ذکر کیا، فرمایا اللہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، بارش۔ دنیا کی ساری طاقتیں ہیں بڑی ہیں جی، مصنوعی بارش کرواتے ہیں، مصنوعی بارش کچھ بھی نہیں ہے جو قدرتی بارش کا مقابلہ۔ آج تک دنیا بہت ترقی کر گئی، ہمارے لاہور میں بھی ایک مصنوعی بارش کرائی گئی، وہ جناب دیکھتے ہی رہ گئے کہ بارش ہوئی ساتھ ختم بھی ہو گئی اور گرمی اور زیادہ ہو۔ اور مالک کا نظام ہے چند لمحوں میں ایسا جل تھل کر دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا نظام ہے اس کا۔ پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو بارش برستی ہے ہماری کتنی جناب رقوم اس پہ ملین لگ جائیں تو پھر بھی اس بارش جیسی بارش نہیں ہوتی جو اللہ بغیر پیسوں کے ہمیں عطا کرتا ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، پورا نظام صاف ستھرا ہو جاتا ہے، پوری زمین دھل جاتی ہے، صاف ستھری ہو جاتی ہے، اور کمال بات یہ ہے بارش برستی ہے آسمان سے زمین پر، اور زمین کے اندر والا نیچے والا پانی جو ہے وہ صاف بھی ہو جاتا ہے اور اس کی سطح بھی بلند ہو جاتی، کمال ہے۔ پھر یہی پانی بخارات بن کے پھر آسمانوں میں جاتا ہے اللہ کے نظام کے تحت، اور پھر بارش برساتا ہے، آبی بخارات۔ یہ سارا فرمایا نشانیاں کس کی ہیں؟ اللہ کے نظام کی ہیں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین بنجر تھی، مردہ تھی، زمین کا مردہ ہونا کیا ہے، اس میں سے کوئی چیز اگے نا، فرمایا بنجر زمین تھی، مردہ تھی، ہم نے بارش برسا کے اس کو زندہ کر دیا۔ اس کا نظارہ دیکھیں، یہ ہمارے پنجاب میں ہی یہ جو لیا کا علاقہ ہے ان کا نظام زندگی بارش پہ ہے، بارانی علاقہ، بارش ہوتی ہے چنے بیج دیتے ہیں، سارے لوریوں کو وہی کھلاتے ہیں چنے، صبح سارے جو ہم ناشتے کرتے ہیں وہیں سے آتے ہیں، لاہور میں تو چنے کوئی نہیں نہ اگتے۔ رب کا نظام ہے، ان کی ساری روزی روٹی اسی پہ چل رہی ہے۔ ایک بارش ہوئی، دو بارشیں ہوئی، چنے بیج دیے، اس کے بعد وہ پک گئے، تیار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق عطا فرما دیا۔ یہ سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ آگے فرمایا گیا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اسی اللہ نے ہر قسم کے یہاں جانور اور چوپائے جو ہیں وہ پیدا فرمائے، بسا دیے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اب اگر اسی پہ بات کی جائے جانوروں پر تو کہ لمبی فہرست ہے۔ ہم جتنی مرغن غذائیں کھاتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، گوشت وغیرہ، اس سے جتنی پروڈکٹس ہیں ہزاروں کے ساتھ جو گوشت سے بنتی، چکن کا ہے، مٹن کا ہے، بیف کا ہے، یہ سارے جانور گوشت والے کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے پیدا کیے، ٹھیک ہے جی، اس میں لذت پیدا کر دی۔ ہم جتنا دودھ پیتے ہیں اور جتنی دودھ کی پروڈکٹس ہیں وہ کہاں سے نکلتی ہیں؟ جانوروں سے۔ کیا کمال ہے اس کا نظام ہے، جانور کھاتا چارہ ہے، نکلتا اس سے کتنا پاکیزہ دودھ ہے۔ سبحان اللہ، اب اس پہ غور کریں نا جی، کیا کمال ہے۔ چارے کا کیا رنگ ہوتا ہے؟ سبز، ٹھیک ہے، اور دودھ کا کیا رنگ ہے؟ سفید۔ یہ اندر کون سی مشین لگی جو چینج کرتی ہے سسٹم؟ یہ مالک ہے، سبز دودھ نہیں آتا، دودھ سفید آ رہا ہے، چارہ سبز کھایا ہے۔ اور پھر کمال بات یہ ہے
کہ دودھ کی خوشبو اور ہے، چارے کی خوشبو اس کی ساری چیز اور ہے۔ اسی طرح مرغی کو دیکھ لیں، وہ کیا چیز کھاتی ہے اور اس کا گوشت کیسے اس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس پہ غور کرنا چاہیے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ انسان کا توحید کے بارے میں ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ اور قرآن نے بار بار یہ جو باتیں کی ہے نا، یہ جو دعوت دی جا رہی ہے، یہ ہمیں اس لیے دی جا رہی ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ کائنات میں غور کرنا یہ عبادت ہے، اور اس کی بار بار دعوت دی اللہ نے قرآن میں۔ آگے فرمایا گیا ہواؤں کا چلنا اور بادلوں کا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہنا، یہ کیا ہے؟ اب یہ جو بادل ہیں، جو زمین و آسمان کے درمیان کھڑے ہیں، ان کے اندر اتنا پانی ہوتا ہے، تو پانی کا وزن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک پانی کا گلاس ہے، آپ ہوا میں ایسے کریں نا تو فوراً نیچے گرے گا کہ نہیں گرے گا؟ ایک گلاس پانی کا بھرا ہوا وہ ہوا میں معلق نہیں رہ سکتا، نیچے فوراً گر جاتا ہے۔ تو اس میں کئی ٹن پانی ہوتا ہے، کئی ٹن پانی ہوتا ہے بادلوں کے اندر۔ تو بادلوں کو کس نے کھڑا کیا ہوا ہے بغیر کسی سہارا؟ یہ بادلوں کو پھر چلاتا کون ہے؟ کبھی یہاں برس رہے ہیں، کبھی آگے برس رہے ہیں، اچانک ادھر تھے، یہاں سے چلے آگے گئے، یہاں کچھ نہیں برسایا، وہاں جا کے برسا دیا۔ ان کو جھنجھوڑتا کون ہے؟ ان کو کھولتا کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا اے کافرو، غور کرو ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، جن میں عقل ہے نا، جن میں سمجھ بوجھ ہے اور صاحب عقل ہیں، ان سب چیزوں میں اللہ کی بہت نشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ نشانیوں کو سمجھو۔ اگر تم صاحب عقل ہو، اگر بے وقوف ہو تو پھر تو ظاہر تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر عقل کی دولت ہے تو پھر عقل سے سوچو، غور کرو اور تسلیم کر لو کہ ہمارا محبوب جو فرما رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ سچا اعلان ہے۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ ایک خدا یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا یہ سارے کام ایک خدا کر رہا ہے۔ فرمایا تم نے ان چیزوں کو کی وسعتوں کو تو دیکھ لیا ہے کہ اتنی بڑی کائنات ایک خدا کیسے کر سکتا ہے، تم نے خدا کی وسعتوں کو نہیں دیکھا۔ ایک گنوار آدمی ہو، اس کو آپ مال گاڑی دکھا دیں جو اتنی لدی ہوتی ہے، لمبی لائن ہوتی ٹرین کی مال گاڑی کی، وہ کہے گا یار یہ اتنے منو وزن اس میں لدا ہوا، یہ کیسے چلے گا؟ ظاہر تو اس کو ایک وہ انجن نظر آتا ہے، تو یہ کیسے سب کو لے کے جائے گا؟ اس نے وہ ڈبوں کو تو دیکھ لیا، اس کے جو چھکڑے تھے، بوگیاں تھیں، وہ تو دیکھ لی، لیکن اس نے انجن کی وسعت کو نہیں دیکھا کہ انجن میں پاور کتنی جو سب کو کھینچ کے لے جائے گا، اور وہ لے جاتا ہے۔ یہ تو ایک ظاہری مثال ہے۔ اسی طرح کافر لوگ تھے، انہوں نے اس کائنات کو تو دیکھا لیکن کائنات کے مالک اور خالق کی وسعتوں کو نہ سمجھ پائے کہ اس کی کتنی بڑی طاقت ہے۔ فرمایا اس لیے اس کو سمجھو تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اس خوبصورت بات کو ماننے کے قریب ہو جاؤ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور یہ سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہمیں اس پر یقین کامل اور ان چیزوں میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا توحید پر جو ایمان ہے وہ اور مضبوط و کامل ہو جائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔